عدلیہ کی روزانہ شام گریباں پڑھی جاتی ہے نا، تیرا چیف، میرا چیف. اب بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی میرا چیف، دوسرے کہتے ہیں میرا چیف. سوال یہ کہ یہ بحث کیوں ہوتی ہے؟ دونوں چیف کی بات ہو رہی ہے. دونوں چیف. بہت سارے ہمارے سیاسی زوما ایسے ہیں جو کہتے ہیں سپاہ سالار میری مرضی کا ہوگا، ڈی جی آئی میری مرضی کا ہوگا، سی جے میری مرضی کا ہوگا. اب بانی پی ٹی آئی یہ فرما رہے ہیں کہ جی منصور علی شاہ کو سی جے ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے، اس نے الیکشن لڑا تو اس پہ 2-4 دوست گئے اس کی سپورٹ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جی 10.5 کی خدمت. انہوں نے کہا سب تو بڑی خدمت ہے کہ تسی میری کوئی مدد نہ کرو، تم سائڈ تے ہو جاؤ تاڑی میں تو میرے حالات خراب ہو جائیں گے. سب سے بڑی مدد منصور علی شاہ صاحب کی یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی ان کا نام نہ لے. جب سے نام لینا شروع کیا ہے وہ بھی متنازع ہو گئے. اچھا اب میں ایک جوڈیشری کا ایک ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی جوڈیشری کی مومنٹ چلی، پوری قوم کی توقعات وابستہ تھی، ہم سب نے اس میں مارے کھائیں، سول سوسائٹی نے اس پہ حصہ ڈالا، میڈیا نے حصہ ڈالا، وکلا اس پہ شہید ہوئے. افتخار چودھری صاحب بحال ہو گئے. اب افتخار چودھری صاحب سے اب شروع کر لیں. جو جوڈیشری کی شکل اس ملک نے دیکھی، اس قوم نے دیکھی، سب کی امیدیں ٹوٹیں. وہ کہہ رہا ہے جی ریکوڈے کیس، یہ کیس نہیں تھا، اربوں ڈالر کا ٹیکہ تھا پاکستان کے خزانے کو. پھر کیا ہوا؟ نسلا ٹاور نہیں گرا، ہزاروں لوگوں کے ارمان ڈوبے کراچی کے اندر. پھر منال ہوٹل ختم کر دیں جی، ہزاروں لوگوں کے چولہے بند ہوئے. پھر آگے چلیں، سٹیل مل کو نہیں بیچنا 22 ارب میں، 2200 ارب روپیہ کھا گئی سٹیل مل، لیکن آج بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی. پی آئی اے کی نجکاری روک دی. آج 1 اکتوبر کو پھر ایک دفعہ پی آئی اے کی نجکاری ہونے جا رہی ہے. یہ سارا عدلیہ کا دیا، سارا نیشنل اسپتال کے اندر چھاپا. محمود بٹی صاحب فیشن ڈیزائنر ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، وہ روتے ہوئے پاکستان چھوڑ گئے. یہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، ڈاکٹر آسم کے سیل کے اوپر چھاپا، شرجیل میمن کے اوپر چھاپا. پھر ہم نے ڈیم بنانا جی، ہمیں پیسے چاہیے جی، ڈیم بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں جی. پھر جی پانی، میں بتاؤں گا کہ پانی کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے. اچھا یہ بھی چیف صاحب کو اچانک خیال آیا. پھر شراب کی بوتل کے اوپر نوٹس لینا جی، کیونکہ شراب کی بوتل کو لے کے جا رہا ہے، پورا ایک طرف پورے کریٹ جا رہے ہیں، ایک بوتل میں لے کے 3 سال اس جان نہیں چھڑی. پھر لاہور کے پلازے ایسے کاٹ دیے جیسے کیک نہیں کاٹتے اوپر سے. یہ بھی عدلیہ نے کہا جی ہم سے زیادہ تو کوئی جانتے ہی نہیں کہ ہم نے بڑا گرا کیسے کر. لاہور کے ریسٹورنٹ آپ کو پتا ہے کہ ایک جج صاحب ہیں ریسٹورنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی اس سے کیا ہوتا ہے، پولوشن پھیلتی ہے، اتنے بجے بند کر دو اتنے بجے کھول دو. سارے پٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوور کورٹس کے اندر کرپشن بڑھ گئی، کیس کی پیڈنسی بڑھ گئی، اور آخری بات جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، رانا صاحب آپ کو پورا موقع ملے گا، آپ کو پورا موقع ملے گا. مجھے وہ دوسری طرف وہ اسما نواب روتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو 20 سال کی ایک دوشیزہ تھی اور ایک کالج کو ایک سٹوڈنٹ سے اپنے گھر جاتی ہے. گھر میں اس کے بھائی کی، باپ کی، ماں کی لاش پڑی ہوتی ہے. گھر کا دروازہ کھولتی ہے اور روتے ہوئے گلی کے اندر لوگوں کو کہتی ہے میرے گھر والوں کو مار دیا کسی نے. پولیس اس کو پکڑ کے چلان کر دیتی ہے، اس کو ملزم بنا دیتی ہے. 20 سال وہ جیل کے اندر رہتی ہے. سر 2006 کے اندر ہائی کورٹ سے 2 دفعہ سزائے موت ہوتی ہے. 12 سال اس کی سپریم کورٹ کے اندر اپیل پڑی رہتی ہے. 40 سال کی وہ بوڑھی عورت ہو کے جیل سے باہر نکلتی ہے، باعزت بری ہو گئی 40 سال کے بعد. یہ انصاف ہے. باقی ساری زندگی ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے اس کی گزر گئی ہے کہ میں بیگناہ تھی، میں تو باعزت بری ہو گئی ہوں اور وہ ذہنی مریض ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہے آپ کی عدلیہ. تو کیا اس میں ریفارمز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کا قبلہ درست نہیں ہونا چاہیے؟